أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے. البتہ ان میں سے جو لوگ ظلم کے عادی ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصولی بات بیان کی ہے. فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. وجہ سمت کو کہتے ہیں جس کی طرف رخ کیا جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں ہوگی جس کی کوئی جہت، جس کا کوئی قبلہ مقرر نہ ہو. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جہت، وہ قبلہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور وہ آسمانی بھی ہو سکتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لوگوں کا خود کا بنایا ہوا ہو. لیکن بہرحال ہر ایک کے لیے اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ضرور ہے. تو جب ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے تو پھر آخری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر فرما دیا. تو اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ یعنی جب ہر ایک کے لیے قبلہ موجود ہے، اس امت کے لیے بھی اللہ نے قبلہ مقرر کر دیا، تو اس میں اعتراض والی کیا بات ہوگی؟ اور جہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کر دی اور اس بات کو واضح کر دیا کہ استقبال قبلہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اور اس کی حیثیت فرعی ہے، فرعی یعنی ایک ہوتی ہے جو دین کے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر انسان بہت زیادہ اصرار کرے، تو لہذا اس قسم کے معمولی قسم کے بات پر جھگڑنا اور ان پر مناظرے کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ انصاف پسند لوگوں کا کام نہیں ہے. تو اللہ نے متوجہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ جو کرنے کا کام ہے اصل وہ کرنا چاہیے، اور وہ ہے فاستبقوا الخیرات. لہذا نیکیوں کی طرف سبقت کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے اصل کرنے کا کام جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے اور جس کی طرف مسلمان کی توجہ ہونی چاہیے. یعنی ایسی باتوں پر بحث مباحثہ کرنا اور ایسی باتوں پر مناظرے کرنا اور ایسی باتوں پر اپنا وقت لگانا جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں پوچھا جائے گا،
تو یہ ایک سمجھدار آدمی کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک سمجھدار آدمی اور خصوصاً ایک مسلمان اور جس کو آخرت کا یقین ہے، وہ اس آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنے وقت کو ایسی چیزوں کے اندر لگائے جس کے بارے میں آخرت سے میں پوچھ ہوگی۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں کتنے لوگ جو ہے بعض فضول فرضی سوالات یا ایسے سوالات جن کا ہمیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، ان میں پڑے رہتے ہیں، لیکن جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں اور جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور آخرت میں جن کے بارے میں بات ہو جن کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، لیکن جب ان سے دین کی بنیادی باتوں کی بات کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ کام جو کرنے کا یہ فاستبقوا الخیرات، وہ نیکیوں کی طرف، نیکیوں میں آگے بڑھو ایک دوسرے سے۔ اور اسی سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، اور یہ قرآن میں اللہ نے اور بھی کئی جگہ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب نیکی کے خیال دل میں آ جائے نا، پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، پھر کوشش کریں کہ کوئی شرعی یا طبی عذر نہیں ہے تو اس نیکی کو جتنا جلدی ہو سکے کر لیں، پتہ نہیں پھر موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک دفعہ ایک وقت میں انسان وہ کام کرنا چاہتا ہے نیکی کا، اور اس وقت اگر نہیں کرتا تو بعد میں وہ موقع نہیں ملتا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی کے کام، نیکی کی بات دل کے اندر آ جائے تو اس میں تاخیر نہ کریں۔ اور فرمائیں کہ دیکھو اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہوگے یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، اور پھر آخرت میں بھی سب کو اکٹھا کر کے سب کا محاسبہ کرے گا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بیت اللہ شریف کے قبلہ مقرر کر کے سب کو رخ ادھر مقرر کر دیا، سب کو اس پر جمع فرما دیا۔ تو اس لیے نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ الصلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کرو۔ والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو جلد پڑھو، تاخیر نہ کرو۔ والأیم اذا وجدت لہا کفوا، اور جب بے نکاح مرد یا عورت کا ہمسر اس کے برابر کا جوڑا مل جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ یہ سب نیکی میں سبقت کرنے والی باتیں ہیں۔ اور ہمارے ہاں عموماً ان 3 چیزوں میں، تینوں چیزوں میں، نماز میں بھی تاخیر کی جاتی ہے، بہانے سے ہماری عورتیں جو نماز کو چھوڑ ہی دیتی ہیں، یہ تاخیر کر دیتی ہیں۔ اور پھر دوسرے جنازے کے لیے یہ بات سمجھیں، یاد رکھیں کہ صرف اتنی تاخیر کی اجازت ہے جتنی دیر میں کفن دفن اور قبر وغیرہ کا انتظام ہو سکے۔ اب یہ ہے کہ فلاں رشتہ دار فلاں جگہ سے آ رہا ہے، فلاں جگہ سے آ رہا ہے، فلاں سے آئے گا، اس کی 24 گھنٹے جنازہ رکھنا یہ بالکل ناجائز ہے اور غلط ہے۔ اور پھر اسی طرح نکاح کے معاملے میں بھی آج کل یہی ہو رہا ہے کہ پہلے وہ کمانے والا بن جائے، پہلے یہ ہو جائے، پہلے رشتے ہی نہیں ملتے اور رشتے پسند ہی نہیں آتے، اور پھر جب عمر گزر جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہیں سے کہیں کوئی رشتہ ہو اور پھر ملتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ تو صرف 3 چیزیں ہیں، نیکی کے ہر کام کے اندر کوشش کرنی چاہیے جلدی کرنے کی۔ اور فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو قبلے پر اکٹھا کر دیا، اسی طرح آخرت میں بھی سب کو جمع کرے گا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے احاطہ اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اب اگلی 2 آیات میں قبلے کے استقبال کا 3 مرتبہ حکم دیا ہے۔ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جس جگہ نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اور پھر فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور آپ لوگ جس مقام پر بھی ہوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لیں۔ اب ایک ہی مقام پر 3 مرتبہ کس لیے یہاں پر یہ اس طرح کا حکم دیا؟ تو مفسرین نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں، استقبال قبلہ کا جب حکم ہوا، ساری تفصیل میں نے پیچھے ذکر کر دی ہے، تو مشرکین کی طرف سے یا یہود و نصارہ کی طرف سے، منافقین کی طرف سے تو اعتراضات ہو ہی رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے بھی ظاہر سی بات جو بات بہت پھیل جاتی ہے نا،
بار بار جس کا تذکر ہوتا ہے تو وہ سچے لوگوں کے دلوں میں بھی وہ بات آ جاتی ہے. تو اللہ نے اس بات کو تاکید کے لیے، پختہ کرنے کے لیے اللہ نے اس بات کو بار بار بیان کیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ اب قیامت تک کے لیے قبلہ یہی ہے. اور اس کے ایک اور وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ استقبال قبلہ کا پہلا حکم ان لوگوں کے لیے جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، اور دوسرا حکم ان لوگوں کے لیے جو ملک عرب میں رہنے والے ہیں، حجاز میں رہنے والے ہیں، اور تیسرا حکم عرب کے علاوہ باقی ساری دنیا کے رہنے والوں کے لیے نازل ہوا ہے. اور پھر فرمائے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ آپ پر لوگوں کا الزام یا کوئی حجت باقی نہ رہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، جب تک بیت المقدس قبلہ تھا تو یہودی یہ کہ بات حجت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمارا قبلہ دین برحق، ہمارا دین برحق ہے، اس لیے یہ لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. اور مشرکین مکہ یہ بحث کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، مگر انہوں نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر اس سے انحراف کر لیا ہے. اب جبکہ قبلے کی تبدیلی میں جو مصلحت تھی وہ حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو ان دونوں کی حجتیں ختم ہو جائیں گی. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان کو 1000 دلیلیں دے دیں، کسی بھی طرح سمجھا دیں، وہ سمجھنے والے نہیں ہوتے. تو اللہ نے اتمام حجت کر لیا، لیکن فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یعنی اہل کتاب میں سے ایسے ظالم لوگ ہوں گے جو اپنی بات پر اڑے رہیں گے اور اس کے بعد بھی بےہودہ قسم کے، فضول قسم کے اعتراضات کرتے رہیں گے. تو فرمایا کہ اس قسم کے حجت بازوں کی اور بےہودہ اعتراضات کرنے والوں کی آپ بالکل پرواہ نہ کریں. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، آپ ان سے خوف زدہ نہ ہوں. وَخْشَوْنِي، بلکہ آپ مجھ سے ہی خوف کھائیں. یہ لوگ صرف تعصب کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے حق کو چھپاتے ہیں اور آپ پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. ان کے اعتراضات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو باقی تمام خوف خود بخود نکل جائیں گے. آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں، اس لیے ہر چیز کا خوف ہمارے دل کے اندر ہے. جس دن ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، باقی سارے خوف، سارے ڈر ختم ہو جائیں گے. اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں. گویا بیت اللہ کا مقرر کرنا، بیت اللہ کا قبلہ بنانا، یہ نعمت خداوندی کی تکمیل ہے. یہ وہی بیت اللہ جو تمام قبلوں سے افضل ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کا مرکز ہے اور مرکز ہدایت ہے. وہاں پر کیے جانے والے عمل کا اجر و ثواب 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے، 1,00,000 گنا زیادہ ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ نے یہ نعمت ہمیں دینے کے لیے ہمیں یہ قبلہ دیا، اور اس کے علاوہ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یعنی اللہ نے ہدایت کے سارے سامان مہیا کر دیے ہیں، سارے راستے کھول دیے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ لعلکم ولعلکم تہتدون، یہ سارے راستے تمہارے لیے کھول دیے ہیں. اب جس کی مرضی ہے وہ راہ پائے، لیکن اب بھی اگر کوئی ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، صرف مخالفت کی وجہ سے اور دلی بغض کی وجہ سے نہ مانے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن جو ماننا چاہے اس کے لیے وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی سارے سامان مہیا فرما دیے ہیں. جی اب ترجمہ دیکھ لیں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس طرف وہ رخ کرتا ہے، پس تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام
اور جہاں سے آپ نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں ہو سو کر لو اپنا رخ اس کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی دلیل نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے لیے جو بے انصاف ان میں سے بے انصاف ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔